حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے مختلف شہروں سے ہزاروں کی تعداد میں مشہور جادوگر بلوائے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں ان میں کیا ایسا تھا جس سے وہ حرکت کرتے تھے، اور ان جادوگروں کا کیا انجام آخر میں ہوا، آئے جانتے ہیں پورا تفصیل آج کے اس واقعے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کی طرف بڑھے، انہیں واعظ نصیحت فرمائی، انہیں جادو کے جھوٹے عمل سے منع فرمایا جس کو اللہ کی آیات براہین کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرانہ بندوں کہ وہ تمہیں عذاب سے میلا میٹ کر دے، یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا جس نے جھوٹے بات گڑی۔ پس وہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے، یعنی ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ تو نبی کا کلام ہے اور موسیٰ جادوگر نہیں، کسی نے کہا بلکہ وہ جادوگر ہو، واللہ عالم۔ بہرحال انہوں نے چپکے چپکے اس طرح کی باتیں کی اور کہا یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے سے، جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال کریں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بہت بڑے ماہر جادوگر ہیں۔ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ مل جائیں اور وہ لوگ بادشاہ اور وزیر درباریوں پر حملہ کر کے ملک پر قبضہ کر لیں اور تمہیں ختم کر دیں، اس لیے وہی بازی لے گا۔ انہوں نے پہلی بات اس لیے کہی تھی کہ غور و فکر کر کے متفقہ طور پر اپنے تمام مکر فریب سے کام لے کر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کے سب سے منصوبے ناکام ہو گئے۔ بھلا وہ جادو اور بہتان سے معجزات کا مقابلہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو اللہ ذوالجلال نے اپنے بندے اور رسول کلیم اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر کیے تھے اور آپ کو ایسی برہان عطا فرمائی تھی جس سے آنکھیں کھیر ہو جائے اور ذہن و فکر تھک کر رہ جائے۔ تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، یعنی سب اکٹھے ہو کر مقابلہ کرو۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پیش قدمی کی تلقین کی اور ایک دوسرے کی ہمت بڑھائی، کیونکہ فرعون نے ان سے بڑے بڑے وعدے کر رکھے تھے، لیکن شیطانی وعدے تو دھوکہ اور فریب ہی ہوتے ہیں۔ جادوگروں نے لوگوں کی نظریں بند کر دی، جادوگروں نے مقابلے کی ابتدا کی اور لوگوں کی نظر بند کر دی، لہذا لوگوں کو جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے صاف نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جب اب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو، اچانک موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں دوڑ بھاگ رہی ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں محسوس ڈر کیا۔ اللہ نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقین تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کی کرتب ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ جب جادوگر سب بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کھڑے ہوئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ پہلے اپنا کام دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہلے کرو۔ انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں میں پارا وغیرہ بھر رکھا تھا،
یا اس قسم کی کوئی اور انتظام کر رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ رسیاں اور لاٹھیاں حرکت کرتی تھی اور دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا تھا گویا وہ خود بخود حرکت کرتی ہے۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر کے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکی تو کہا، فرعون کے جا و جلال قسم ہم یقین غالب رہیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب انہوں نے جادو ڈالا تو لوگوں کی نظریں بند کر دی، ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، اچانک موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے ایک خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں دوڑ بھاگ رہی ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا، یعنی عصا پھینکنے سے پہلے ہی انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ لوگ ان کے جادو سے متاثر ہو جائیں گے، جبکہ آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اس نازک وقت میں اللہ نے وحی فرمائی، کچھ خوف نہ کر، یقین تو ہی غالب رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس سے ڈال دے کہ وہ ان کے تمام کاریگری کو نگل جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ سب جادوگروں کی کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا اور فرمایا، یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ کو ابھی درہم برہم کر دے گا۔ اللہ ایسے فسادیوں کے کام بنتے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے۔ گوم جرم کیسا ہی ناگوار بن جائے، جادوگروں کی شکست اور قبول اسلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا پھینکا تو اس نے زبردست اژدہے کی شکل اختیار کر لی اور جادوگروں کی تمام رسیاں نکل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور اپنا عصا ڈال دیجئے۔ اچانک اس نے اس کے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا، یوں حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور وہ جو ساحر تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ متعدد علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، جس کے پاؤں بھی تھے، بہت بڑی گردن اور خوفناک شکل تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر پیچھے ہٹنے اور بھاگنے لگے، اور ان کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا، بہت تیزی سے ایک ایک کر کے انہیں نگلنے لگا۔ لوگ دیکھ کر تعجب کر رہے تھے، جادوگر تو وہ یہ صورتحال دیکھ کر شدرہ رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک ایسی حقیقت آ گئی تھی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ چیز ان کے فکر و مکر سے مارا تھی۔ تب وہ اپنے علم کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جادو یا شعبدہ نہیں، نہ وہم و خیال ہے، بلکہ یہ حق ہے جو صرف حق تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا اور انہیں ہدایت کی روشنی سے منور کر دیا۔ ان کے دلوں کی سختی دور ہو کر اللہ کی طرف توجہ حاصل ہو گئی، چنانچہ وہ سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کسی سزا یا آزمائش کا خوف نہ رکھتے ہوئے سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کے اعلان کر دیا۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون بولا، بیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کی مخالف جانب سے کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کسی کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، جو دلائل ہمارے پاس آ گئی ہے ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم تجھے ہرگز جھیج نہیں دیں گے، سو تجھے جو حکم دینا ہے دے دے، اور تو جو حکم دے سکتا ہے وہ دنیا ہی کی زندگی میں دے سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اس سے بھی جو تم نے ہم سے زبردستی جادو کروایا، اور اللہ بہتر وہ اور باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہ گار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا، اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور اس نے عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں جب جادوگروں نے سجدہ کیا تو انہوں نے جنت کے محلات نظر آئے اور جو ان کے لیے مزے کیے اور سجائے سنوارے جا رہے تھے، اس لیے ان پر فرعون کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ جادوگر مسلمان ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کی نظروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قدر و منزلت میں پیش بہا اضافہ ہو گیا ہے تو وہ گھبرا گیا، اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا، چنانچہ اس نے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مکر و فریب کا سہارا لیا اور لوگوں کے سامنے جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا، کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ تم نے میری رعایت کے سامنے اتنے بھیانک جرم کا ارتکاب کیا اور مجھے سے پوچھا بھی نہیں۔ پھر وہ بہت گرجا برسا، بہت دھمکیاں دی اور سفید جھوٹ بولتے ہوئے کہا، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔